آسٹریلیا کے شہر سڈنی کی بونڈائی بیچ پر یہودی کمیونٹی پر دہشت گردانہ حملے میں اب تک 12 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امن اور خوشی کی رات دہشت گردی میں بدل گئی۔ پولیس نے تصدیق کی ہے کہ بونڈائی کے ساحل پر فائرنگ کے واقعے میں حملہ آور سمیت 12 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ دوسرا حملہ آور زخمی حالت میں پولیس کی حراست میں ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے اس واقعے کو آسٹریلوی عوام پر ایک منظم حملہ قرار دے دیا ہے، جو ایک ایسے دن پر ہوا جو کہ خوشی کا دن ہونا چاہیے تھا۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں ساحل پر یہودیوں کی تقریب کے دوران فائرنگ کے نتیجے میں 12 افراد ہلاک اور متعدد تقریباً 29 افراد زخمی ہو گئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ زخمیوں میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں اور ہلاکتوں میں خدشے کا اضافہ بھی ہے۔ اب غیر ملکی میڈیا کے مطابق سڈنی پولیس نے 2 حملہ آوروں کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ ایک حملہ آور کو شہری نے فائرنگ کے دوران قابو کر کے اسے بندوق چھین لی تھی۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے واقعے پر نہایت غم کا اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فائرنگ کے مناظر چونکا دینے والے ہیں، قیمتی جانیں بچانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ ابھی تک کے نان کنفرم رپورٹس کے مطابق ایک حملہ آور کی شناخت ہو چکی ہے اور اس کا نام نوید اکرم بتایا جا رہا ہے۔ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ نوید اکرم کا تعلق کس ملک سے ہے۔ سڈنی میں ہر طرف خوف و ہراس کی فضا ہے، اور عینی شاہدین بتا رہے ہیں کہ سڈنی میں بونڈائی بیچ کی پچھلی گلی میں لوگوں کو زمین پر لٹا کے ایمبولینسز اور پیرامیڈکس ٹریٹمنٹس دے رہے ہیں۔ سارا شہر، سارا آسٹریلیا اس وقت شدید سوگ کی حالت میں ہے۔ ایک چیز آپ کو واضح کرتے چلوں کہ یہ بونڈائی کا علاقہ تھا، یعنی کہ بونڈائی شاپنگ سینٹر، جہاں پہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے ایک دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا اور ایک پاکستانی سیکیورٹی گارڈ فراز دہشت گردوں سے لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر گیا اور کئی قیمتی جانیں بچا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات مکمل کریں گے اور لازمی طور پہ جو ملزمان ہیں اور یہ جو گروہ ہے پورا، یا جو یہ تنظیم ہے جو اس قسم کے دہشت گردی کے واقعات کر رہی ہے، اس کو کیفر کردار تک لازمی پہنچایا جائے گا۔ یہ بھی ابتدائی اپڈیٹس ہیں، جو ہمارے پاس فردر اپڈیٹس آتی جائیں گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ خالد بھٹی کو سڈنی آسٹریلیا سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔